بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کی بڑی خوش بختی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں درس و تدریس کے لیے وقف کر دی ہیں، جو لوگوں کو رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا مستقبل سنواریں، اور خاص طور پر نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوانوں میں تعلیم کے ساتھ رغبت پیدا کی جائے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے، یہ کنسلٹنٹ بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور ان کا پاکستان کی یونیورسٹیز کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ کی یونیورسٹیز سے بھی تعلق ہے۔ بہت تجربہ کار اور ماہر ہیں اپنی فیلڈ کے۔ بہت شکریہ جناب جیلانی صاحب، آپ تشریف لائے۔ غلام جیلانی صاحب، آپ ہمارے بچوں کی رہنمائی کے لیے یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے شروع کی اور کہاں تک گئے آپ؟ جی بہت شکریہ ہارون بھائی، اور میں آئی اپریشیٹ ٹو یو فار انوائٹنگ می آن دس پروگرام، اور میں اس کا آپ کو بہت مشکور ہوں۔ بنیادی طور پر میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا، اور میں نے جو ہے نا جی اپنی تعلیم جو ہے وہ کراچی میں مکمل کی، جس میں میری اسکولنگ ہے، اور پھر میری کالج ہے، اور پھر میری جو ہے نا آنرز کیا کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس میں، اور میں نے پھر اکنامکس میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے، اور ساتھ ہی جو ہے نا جی میں نے اپنا کیریئر بھی وہ شروع کر لیا۔ میں آئی واز لکی انف کہ وہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن جو بیوروکریٹس کو جو ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں، اس میں جو ہے نا جی میری سلیکشن ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ان کا سسٹم ہے بیوروکریٹس کا، کہ جب وہ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں تو سول سروس اکیڈمی میں جو ہے نا ان کی 9 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، آج کل تو 4.5 مہینے کی ہے۔ تو وہاں پہ 12 گروپ جو ہے نا جو بنتے ہیں، جس میں جو ہے وہ فورن سروس ہے، پولیس ہے، پاکستان ایڈمنسٹریٹر گروپ ہے جس کو ہم ڈی ایم جی گروپ کہتے تھے، پھر ہمارا جو ہے نا کسٹم کا ہے، پوسٹل سروس سے ہے، ریلوے کا ہے، یا 12 ٹریڈ جو ہے نا جی وہاں پہ وہ پھر کامنر کے طور پر وہاں پہ جو ہے نا جی وہ گروپ فارم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جی وہاں سے وہ 4.5 مہینے کی یا پہلے 9 مہینے کی ٹریننگ ہوتی تھی، وہ لینے کے بعد اپنے اپنے ہی اداروں میں جو ہے نا جی واپس چلے جاتے۔ تو وہاں پہ پھر 17 سے 18 کی جو ہے نا اسپیشل ٹریننگ پروگرام جو ہے نا ان کا ہوتا تھا، تو وہ بھی جو ہے 4.5 مہینے کا۔ اس کے بعد جو ہے نا جی وہ اپنی اپنی شعبوں میں ان کی جو ہے نا جی ڈپلائمنٹ ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ 17 سے 18 میں وہاں ڈپلائی ہو جاتے تھے۔ جیسے جو ہے پولیس کا ہے وہ اے ایس پی سے پھر ایس پی بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے فارن سروس میں 3rd سیکٹری سے 2nd سیکٹری، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کے بعد جو ہے نا جی وہ 7-8 سال کے بعد جو ہے نا جی دوبارہ سے ان کی کیریئر ٹریننگ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، جس میں جو ہے سب سے پہلے ایم سی ہوتا ہے، مڈل کیریئر مینجمنٹ کورس۔ یہ بھی نیپا ہی کرواتے ہیں؟ یہ بھی نہیں، اس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اس کی جو ہے وہ کمپوننٹ کیا ہے کہ ان کے 3 اکیڈمیز جو ہے نا جی ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے، اس کے اوپر ان کے اسٹاف کالج ہے، ان کے اوپر ان کا کمانڈ کالج ہے، پھر الٹیمیٹلی وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے نا جی وہ بنی ہوئی ہے۔ تو اسی پیٹرن پہ انہوں نے بھی سول سروس اکیڈمی، اور پھر 4 صوبوں کے نیپا، اور اس کے بعد جو ہے نا جی اب اسلام آباد میں بھی نیپا اسٹیبلش ہو گیا ہے، کیونکہ نمبر آف بیوروکریٹس جو ہے نا جی وہ بڑھ گئے ہیں، ان کی تعداد۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جی انہوں نے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹر اسٹاف کالج ہے پل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور کے سامنے، وہاں پہ انہوں نے اس کو جو ہے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی بنا دیا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا کنٹرول وہیں پہ اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایم سی جو ہے نا جی یہ 5 نیپاز میں، جس کا اب نیا نام ہے نیشنل NIT نیشنل انسٹیٹیوشنلائز ٹریننگ سینٹرز ہیں یہاں پہ۔ تو وہاں پہ جو ہے نا جی یہ ایم سی کے لیے جاتے ہیں، اور ایم سی کے لیے جو ہے نا جی ان کا جو ہے یہ ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے، اور وی یوز ٹو پٹ دیم آن دا ٹو۔ اس کے بعد جو ہے نا 4.5 مہینے کے بعد پھر ان کی واپس جو ہے نا سکسیزفلی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس اپنی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر 7-8 سال کے بعد پھر ان کی نومینیشن ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرتا ہے اگلی پروموشن
انٹرسٹنگلی یہ 17 سے 18 میں آتے تو 18 کے بعد جی، 19 میں پروموٹ ہو گئے. ہاں. اب 19 کے بعد اگلی 20 کے لیے پھر وہ SMC کے لیے آتے ہیں, سینئر مینجمنٹ کورس. یہ بھی جو ہے نا لاہور اور کراچی نیپا میں جو ہے نا جی وہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے پھر جو ہے نا جی واپس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور سبجیکٹ ٹو دی ویکینسی وہ اگلی پروموشن ان کی جو 20 میں ہو جاتی ہے. تو 20 کے بعد جو ہے نا جی پھر اگلی جو ہے نا NMC کے لیے آتے ہیں, نیشنل مینجمنٹ کورس. وہ جو ہے نا جی وہ 20 سے 21 کے لیے, وہ بھی جو ہے نا جی یہاں زیادہ تر جو ہے وہ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں ہوتی ہے یا پھر نیپا لاہور میں جو ہے نا جی وہ ہوتی ہے بنیادی طور پر. تو اس کے بعد جو ہے نا جی اپنی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. ان کا کیریئر ٹریننگ جو ہے نا وہاں پہ شروع ہوتی ہے. تو آئی واز لکی انف یو نو آئی واز انڈکٹیڈ دیئر ان نیپا کراچی میں. اور وہاں پہ جو ہے نا جی بیسیکلی وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ریسرچ بیس فیکلٹی بھی ہے اور ٹیچنگ بیس فیکلٹی بھی ہے. لیکن وہاں پہ جو ٹیچنگ بیس فیکلٹی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا جی وہ پریکٹیشنرز کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ جو جتنے بھی گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا جی اس کی نو ہا کے بارے میں بتائیں, اپ ڈیٹ بتائیں. یہ بنیادی طور پر جو ہے نا جی جب یہ ان کا جو ہے ٹریننگ کا پروسیس یہاں نہیں ہوتا تو یہ بیوروکریٹ جو ہے نا جی امریکہ جایا کرتے تھے, وہ US کے تحت ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج کا بھی اس میں جو ہے نا کافی انوالومنٹ تھی, تو کیپنگ ان ویو انہوں نے جو ہے نا جی یہ اس کو یہاں پہ اسٹیبلش کر دیا. اچھا یہ فرمائیں کہ جو بچے CSS کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان طلباء و طالبات, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ ان کو کس سبجیکٹ کون سے رکھنے چاہیے اور کس طریقے سے اس کی یعنی اپنی تیاری کیسے پریپریشن کیسے کرنی چاہیے؟ جی یہ بڑا ٹچی سا سوال ہے. کیونکہ 600 جو نمبر ہوتے ہیں نا وہ کمپلسری سبجیکٹس کے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے 600 جو ہے نا جی وہ ان کو جو ہے چوز کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا جی بچوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سبجیکٹ جو ہے نا جن پہ ان کی کمانڈ بھی ہو اور جس میں جو ہے ان کا نمبر بھی اچھے آئیں, تاکہ وہ جو رینکنگ بنتی ہے اس میں اچھی رینکنگ آئی تو ٹاپ کے جو ہے نا ڈسپلن میں ان میں وہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا جی وہ 1 سال کے لیے آپ کو کمرے میں بند کر لینا پڑتا ہے اور کھانا پینا سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے اور ایک ہی جو ہے نا فل کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے نا جی بیوروکریٹ بننا ہے, میں نے جو ہے نا جی ملک کی خدمت کرنی ہے, میں نے جو ہے وہ اس میں امتحان میں جو اچھا یہ ایک اور بات بتائیے. عمومی تاثر جو ہماری پبلک میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس بنتے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بالکل یعنی کہ ایک ان کی جو اٹھنے بیٹھنے میں ایک تصنع اور بناوٹ اور ایک اپنی اتھارٹی کا جو ایک بہت بڑا احساس پیدا ہوتا ہے. تو ٹریننگ میں کہیں ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ خدمت خلق کے لیے آپ کو اتنا موقع دیا گیا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ آپ دیکھیں جو انڈین سول سروس کے لوگ آئے تھے ان میں کتنے بڑے بڑے ادیب اور شاعر اور کیا کیا لوگ پیدا ہوئے. اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے. اب جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی روب اور دبدبے کے ساتھ زندگی, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ ان کو جب سول سروس اکیڈمی میں جو ہے نا جی وہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور جو کامنر کے طور پر وہ جوائن کرتے ہیں تو ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ چوزن ونز ہیں, یعنی آپ نے جو ہے نا جی یو ہیو ٹو بی سول سرونٹ یو نو, آئی مین سرونگ دا پیپل ایز سچ یو نو. تو لیکن جب وین کہتے ہیں نا پاور ایبسولوٹ پاور کرپٹس یو نو, تو جب تک ڈسپلن نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا جی یہ مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہمارے جو ہے نا جی کافی جو ہے اس میں ضرورت ہے بہت سارے امینڈمنٹ لانے کی کہ وہ جو ہے اس میں جو ہے نا جی ٹیکنوکریٹس بھی انوالو کیے جائیں. اس میں ایک یہ ہوا ہے کہ جو FBR کے جو سول سرونٹس یعنی انہوں نے اگر بزنس اسٹڈیز نہیں کی ہوئی ہے, MBA نہیں کیا ہوا ہے, تو ان کا لمپس کے ساتھ جو ہے اور IBA کراچی کے ساتھ یا اور سکولز کے بزنس سکول کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہاں سے وہ جو ہے وہ MBA جو ہے نا جی کریں گے. اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا جی اس میں ہیں, کیونکہ میں ایز اے پریکٹیشنر پڑھاتا بھی ہوں تو اس میں جو ہے میرے بھی بیوروکریٹس ہیں جن کو میں نے MBA میں پڑھایا ہے, تو ان کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بزنس اسٹڈیز جو ہے نا جی اس کی MBA کی ڈگری ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی اپلیکیشن جو ہے نا جی وہ ظاہر ہے دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ جیلانی صاحب اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ ہم عام بچوں کی بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, میٹرک ہیں, FA ہیں, BA ہیں, تو اس وقت ہمارے ملک کو سکلڈ
اس کی بہت ضرورت ہے لیبر کی، کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی فن ہونا چاہیے. آپ سے ایک گفتگو ہو رہی تھی تو آپ ٹیکسٹائل کے حوالے سے کوئی بات، وہ ذرا مجھے ڈیٹیل بتائیے. کہ اچھا، وہ یہ ٹاپک ٹچ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریفر کروں گا. آپ یاد ہے آپ ایک بی بی سی سے ایک پروگرام آیا کرتا تھا یس منسٹر، اس میں جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ اپنے اس کو منسٹر کو تو یس منسٹر کہتا رہتا ہے، لیکن جو ہے نا جو ڈیسیجن اپنے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرتا ہے بائی ون وے اور دی ادر وے. تو بیوروکریسی میں یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ یس منسٹر یہ بھی، اور پولیٹیکل ایفیلیشن بھی بڑی ہوتی ہے، اور اچھی پوسٹنگ کے لیے بھی پرائز پوسٹنگ، اس کو کہتے ہیں ہر پرائز قسم پوسٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ انسان ہیں، اور انسان جو اس میں بشری کمزوریاں تو ہوتی ہیں. جی ہاں. تو آپ ہم یہ بتائیے نوجوانوں کے لیے. ہاں جی، اب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ ابھی آپ نے مجھے جب اس پروگرام کے لیے انوائٹ کیا تھا تو صبح 10 بجے جو ہے نا جی یہاں پہ اسی اسٹوڈیو کے نزدیک ایک ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن بیورو جس کا پرانا نام ہوتا، اس کے ساتھ ہی ایک پاکستان نیٹ ورک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پہ انہوں ٹیکسٹائل کا یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا منسٹری آف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے انڈر تھا بنیادی طور پر، لیکن بعد میں اس کو منسٹری آف کامرس میں مرج کر دیا گیا. تو وہاں پہ ٹیکسٹائل ڈائریکٹریٹ ہے، اس کے انڈر ہے. تو اس کو جو ہے نا پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن جو ہے نا جو لک آفٹر کر رہی ہے. تو ان کی جو ہے وہاں پہ اسکل جو ہے نا ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل، جیسے فیشن ڈیزائننگ ہے، اسٹچنگ ہے، ایمبرائڈری کی، اور اس میں سارے وہ شعبے ہیں جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کی جو ہے نا وہ اسکل جو ہے نا سکھائی جائے. ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی، اور وہ اس میں پھر مارکیٹنگ اور سیلز کا بھی ہے. ہاں اس میں جو ہے نا جی میرا وہاں سے تعلق اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ چونکہ ٹیکسٹائل ہے، اور ہماری آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل کا کافی کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹ میں. تو اس کیپنگ ان ویو دیٹ تھنگ وہاں پہ 1-2 مہینے کا ایک ٹیکسٹائل امپورٹ ایکسپورٹ مینجمنٹ پہ ایک ڈپلوما کراتے ہیں، جس میں 2 days a week جو ہے کلاس ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے وہ چارج بھی کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا جی سیکنڈ بیچ سے اب اس کا بیچ جو ہے نا جی وہ 112 بیچ چل رہا ہے. تو آئی بین ٹیچنگ دیئر ان دیٹ ایز اے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ وہاں پہ سیکنڈ بیچ سے ہے. تو بہت سارے بچے جو ہے نا جی وہ کیے. اب ان کو جو ہے نا جی میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ آپ جو ہے نا جی اسکل جو ہے نا جی آپ جو سکھا رہے ہیں بچوں کو، ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈگریز بہت لوگ لے لیتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں اسکل نہیں ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پہ وہ اسکل سکھانے کے لیے پنجاب کا جو ادارہ ہے، جو پنجاب فنڈ فار پاکستان پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، وہ ان اداروں کو جو ہے نا فنڈنگ کرتا ہے تاکہ وہ اسکل کو سکھائیں. اس کے لیے وہ 3 مہینے کا ڈپلوما مختلف ڈسپلن میں کرواتے ہیں. تو اس میں 1500 فی بچہ جو ہے وہ دیتے ہیں 1500، لیکن ان کی اسٹائپنڈ دیتے ہیں، لیکن ان کی ریٹینشن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ موٹیویٹیڈ نہیں ہوتے ہیں. تو میری جو ہے نا ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے ساتھ بھی، اور اس وقت کے پرنسپل ان کے ساتھ بھی ایک ڈسکشن ہوئی تھی. میں نے کہا اس کو اگر ڈگری کے ساتھ جو ہے نا جی آپ افیلیٹ کریں تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا جی بڑا ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایف اے ان فیشن ڈیزائن، ایف اے ان ٹیکسٹائل مینجمنٹ، بی اے ان فیشن ڈیزائن، بی اے ان ٹیکسٹائل مینجمنٹ، وہ کورس انٹروڈیوس کیا. تو ان کے لائنیں لگ گئیں، حالانکہ وہ 10,000 روپے فی مہینہ فی بچے کی فیس ہے. تو اتنے ایڈمیشنز ہوئے کہ ان کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا. تو آج جو ہے نا ان کی سیکنڈ بیچ کی جو ہے نا جی وہ پاسنگ آؤٹ تھی. تو اس میں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مختلف بچوں نے جو ہے نا جی وہ کتنے بچے نکلے 25 کے قریب بچے. 25 سے 30 کا بیچ میکسیمم ہوتا ہے کیونکہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے نا اگر بڑا بیچ ہو. یہ 3 مہینے کا کورس ہے؟ نہیں، یہ 2 سال کا کورس ہے. 2 سال کا کورس ہے نا جی. وہ 3 مہینے کا جو وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا کورس ہے، لیکن یہ جو ہے بی اے ان فیشن ڈیزائن یا بی اے ان ٹیکسٹائل مینجمنٹ، یہ 2 سال کا کورس ہے. آج ان کی پاسنگ آؤٹ تھی. تو وہاں پہ جائکا کے ایک ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، جاپان انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے ایسوسی ایشن، ان کے وہ آئے تھے. تو اس ادارے نے جائکا کے کولابریشن کے ساتھ جو ہے یہاں پہ 3 فیشن شو کیے. ایک ماڈل ٹاؤن میں جو سوسائٹی ہے وہاں پہ انہوں نے جائکا کے ایک فیشن شو کیا، اور اس کے بعد دوسرا سرینا ہوٹل اسلام آباد میں کیا. اور یہ 2 جائکا کی کولابریشن کے ساتھ تھے، اور ایک انڈیپینڈنٹلی پاکستان نیٹ ورک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کی. انہوں نے
وہ وہاں پہ جو جاپنیز جو ڈیزائنر ٹیچرز اور پاکستانی ٹیچر جن کو انہوں نے ٹرین کیا، انہوں نے اس طرح سے ان کو ٹرین کیا کہ انہوں نے وہ ڈیزائن سٹچنگ مٹیریل لگا کے ایسے انوویٹ کر کے وہ سارے جو ہے نا جی وہ سٹچ کپڑے کیے، جس کی ایکسپورٹ میں جاپان، ہانگ کانگ، کوریا، وہاں پہ اس کی جو ہے نا جی مارکیٹ تھی، مطلب فوکس انہوں نے وہ کیا اور بڑا اچھا وہ کامیاب جو ہے نا جی وہ آ رہا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جیسے جاپان میں، چائنا میں ہم نے دیکھا کہ کاٹیج انڈسٹری پہ بہت زور دیا جاتا ہے اور اس سے مطلب یہ روزگار کا بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس قسم کی جو آپ سکلز سکھاتے ہیں، کیا ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ جی یہ کاٹیج انڈسٹری ہے بنیادی طور پر۔ اچھا میں تو خیر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا جو ہے اچھا یہ بتائیے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی بات ہو رہی ہے، تو ایک مڈل کلاس کا آدمی جس کے پاس کوئی زیادہ سرمایہ نہیں ہے تو وہ کیا بزنس کر سکتا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ آج ہی یہی سوال جو ہے نا جی وہ جب انسپیکشن کر رہے تھے جائکا کے ایکسپرٹ کے ساتھ میں بھی، تو ان سے جو ہے نا جی یہ پوچھا گیا کہ اب آپ کیا کریں گے آگے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں اب میں ماسٹرز کروں گا اور میں پھر اپنا بزنس شروع کروں گا۔ اچھی بات ہے، اچھا بہت اچھی بات کی آپ نے، پہلے ایم اے کروں گا اور پھر میں بزنس کروں گا۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر غلام جیلانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بڑی عمدہ گفتگو چل رہی ہے، یہ اب بتا رہے ہیں کہ عام آدمی کس طریقے سے چھوٹا بزنس۔ حضرات، ابھی غلام جیلانی صاحب بتا رہے تھے کہ بہت چھوٹے اور معمولی سرمائے کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، جس کے بڑے دوررس نتائج بھی برآمد ہوں گے، اپنی فیملی کی یہاں بھی خوشحالی آئے گی۔ یہ اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیے آپ۔ جی اس کی ڈیٹیل اس طرح سے ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ بچوں سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے اب یہ ٹیکسٹائل مینجمنٹ میں ایسوسیٹ ڈگری کر لی ہے اور آپ کو ہنر بھی آ گیا ہے، تو اب آپ آگے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کوشش کریں گے کہ افورڈ کر سکتے ہیں ماسٹرز کریں گے، ادروائز ہم اپنا جو ہے نا جی کاروبار کریں گے۔ تو اس میں پھر جو ہے نا جی ان کے جو پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن کے جو سیکرٹری جنرل ایوب صاحب ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جیلانی صاحب ہمارے جو ہے نا جی انٹرپرینورشپ پہ بھی ایکسپرٹ ہیں اور ان کی ہم نے سروسز جو لی ہیں، یہ ہم یہاں پہ آپ کو انٹرپرینورشپ کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور پھر ان کے ایک ادارہ ہے اخوت، ان کے جو ہے نا سی ای او ڈاکٹر کامران شمس، وہ بیوروکریٹ تھے لیکن اب جو ہے نا جی وہ سی ای او ہے اخوت کے۔ تو کہتا ہے کوشش کریں گے کہ جیلانی صاحب جو ہے نا جی آپ کے کولابریٹ کر کے اخوت کے ساتھ جو ہے نا جی ان کی جو ہے نا زیرو انٹرسٹ پہ جو ہے نا جی وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور ایک گروپ میں کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کو جو ہے نا جی کتنے حد تک لون کتنا حد تک مل سکتا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا جی وہ اخوت کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان سے، لیکن وہ انڈیویجولی تو اتنی زیادہ ان کی لمٹ نہیں ہے، لیکن وہ بڑا اچھا ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ 10 بچوں کو 10 لوگوں کو ایک گروپ بنا کے نا تو گروپ فائنینسنگ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے نا جی، اور ان کی ابھی تک 150 بلین کی جو ہے نا جی لینڈنگ ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ جو ان کی لیجنری جو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر خساکے امجد جو ہے نا جی وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میری ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے، لیکن زیادہ میری دوستی جو ہے نا ان کے سی ای او ڈاکٹر کامران شمس صاحب کے ساتھ ہے۔ ان کو میں نے اپنی یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وزٹنگ کے طور پر، وہاں پہ بھی میں بلایا تھا۔ اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ اکنامکس کے بعد جو میں نے جو کیا ماسٹر، تو اس کے بعد جو ہے نا جی میں پھر بزنس اسٹڈیز بھی ماسٹرز بھی کیا، ایم بی اے بھی کیا، اور پھر میں نے ایم فل بھی کیا پروجیکٹ مینجمنٹ میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جی چونکہ مجھے ٹیچنگ کی ایڈکشن تھی، تو وہاں سے میں ٹیلی ویژن میں بھی گیا ایک فار اے شارٹ وائل، کہتے ہیں میڈیا پرسن، یعنی وہاں پہ میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئر پروڈیوسر بھی جو ہے نا جی تھوڑے عرصے کے لیے رہا، وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد پھر آئی لینڈڈ ان HBL، وہاں پہ میں 34 برانچوں کے آڈٹ سیل کا ہیڈ رہا، اور اس کے بعد پھر میں اسٹاف کالج میں آ گیا۔ تو جو آج میں ہوں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کام کرنے کی بدولت جو ہے نا جی میں اس سٹیٹس پہ پہنچا ہوں
کہ مجھے ہیلتھ کنسورشیم کینیڈا بھی انہوں نے بورڈ پہ لیا ہوا ہے. مجھے یورو ایشیا فائنینشیل پالیسی فورم جو اٹلی میلان اٹلی میں ہے ان کے بھی میں بورڈ پہ ہوں. اور پھر بنگلہ دیش میں ایک بزنس اسکول ہے ان کے بھی, اس کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ راجشاہی بنگلہ دیش, ان کے بھی بورڈ پہ ہوں, کیونکہ ان کے سی ای او جو ہے نا جی وہ ہیلتھ کنسورشیم کینیڈا کے فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں اور سی ای او ہی ہیں. اور انہوں نے جو ہے نا جی ان کے ساتھ میری ایک اچھی کولابریشن رہی ہے کہ اس میں نے ان کے ساتھ کافی پروجیکٹ کیے ہیں, جس کے نتیجے میں جو کس نوعیت کے پروجیکٹ ہے یہ کنسورشیم جو ہے, یہ کس نوعیت کے پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا کیا اس میں رول ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے نا جی اگر آپ گوگل آؤٹ کریں تو 2010 میں ہیلتھ کنسورشیم کینیڈا انکس این ایم او یو ود یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی وچ از اے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی, اور دوسری جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی وچ از اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی, ان کے ساتھ جو ہے نا جی انہوں نے ایم او یو سائن کیا تھا تاکہ ان کی فیکلٹی کو ایکریڈیشن کے پوائنٹ سے بھی اور ان کی جتنے بھی اور ڈسپلن ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا جی وہ لے کے آئیں. تو میرا رول جو ہے نا جی وہ ایڈوائزری کا ہی ہے. امریکہ میں بھی آپ یہی وہاں کا ایک ادارہ ہے پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ یو ایس اے, میں وہاں پہ 9 سال ان کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور ہمیں اس ادارے کو کانگریشنل ایوارڈ بھی 2 دفعہ ملا ہے. ایک دفعہ 2015 میں ہمارے چیئرمین نے ان کو ملا ہے فار پرووائڈنگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سروسز, اور پھر دوسرا ایوارڈ 2024 میں ہمارے پریزیڈنٹ جو مطلوب احمد خان صاحب ہیں ان کو ملا ہے. یہ ایک مطلب کانگریشنل ایوارڈ مینز یو نو ایف ایز ایف وی آر دیئر ان دیئر کانگریس اور ان دیئر سینٹ جو ہے نا, تو اس کی بھی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے. سو زیادہ تر جو ہے نا جی وہ ان جو ہیلتھ کنسورشیم کینیڈا کے جو فاؤنڈر چیئرمین اور سی ای او ہیں محمد رائی, بیسیکلی ہی از اے بنگالی بورن ایٹ بنگلہ دیش بٹ سیٹل دیئر ایٹ کینیڈا. انہوں نے پی ڈبلیو سی میں بھی کام کیا ہوا ہے اور انہوں نے ورلڈ بینک کے پروجیکٹس بھی کیے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بھی جو ہے نا جی میری بڑی اچھی دوستی ہے, اور اس دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا جی میری کوشش یہ ہے کہ وہ جو حسینہ واجد جہاں پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش کی, انہوں نے 2012 میں ان کو جو ہے نا جی کینیڈا سے ان کی سروسز لی ہیں. وہاں پہ بنگلہ دیش ایجوکیشنل پروجیکٹ ہے, اس کے لیے پھر مجھے بھی ہمارے بچے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں اس میں کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بیسیکلی فوکس انہوں نے بنگلہ دیش پہ کیا ہوا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہاں, اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ کیا ہوا کہ اے لیول کے اور انٹر کے بچے جو ہیں ان کو فلٹر ڈاؤن کر کے سلیکٹ کر کے فلٹر ڈاؤن کر کے ان کو 3 سیمسٹر وہاں پہ کرواتے ہیں, اور 1 سیمسٹر جو ہے نا جی یونیورسٹی کینیڈا کی کسی یونیورسٹی سے میں وہ کرواتے ہیں. تو وہ میری نیگوسیشن یہاں 1-2 جگہ میں چل رہی ہیں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے نا جی میں یہاں پہ لے کے آؤں, پاکستان میں بھی لے کے آؤں. اچھا یہ بتائیے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی کوئی ایفیلیشن بنتی ہے اس سلسلے میں؟ اب بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا جی ایک وی لاک کرتے ہیں, جس میں میں پاکستان سے اور رائل جو ہے بنگلہ دیش سے, اور ایاز بھائی ہیں گرو ہیں وہ مینجمنٹ کے لیڈرشپ کے وہ انڈیا سے, اور جو ہے آر سی جو ہے نا جی وہ یو ایس اے سے. ہم 4 جو ہے نا جی, اور ایک معروف ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی آف راجشاہی کا, وہ ماڈریٹر ہے. وہ ہم نے جو ہے نا ایچ ای سی پہ بھی جو ہے وہ پروگرام کیے ہیں, اور اس میں جو ہے نا جی کانسیپٹ تھا کہ لیڈرشپ کا, تو اس میں ایاز جو لیڈرشپ کے گرو ہیں انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور پھر میں نے بھی پاکستان سے رائل اور جو آر سی ہیں یو ایس اے سے انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن پہ جو ہے وہ ایک پروگرام اسی میں آتا ہے. تو یہاں پہ جو اکیڈمی ہے اسکولس کی, قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ یعنی, ہاں, تو ان کے جو اس وقت جو ہے نا ایم ڈی تھے, اب تو خیر اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئے ہیں, تو ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے ڈیجیٹلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی اسکولز ہیں انہوں نے اس اسکولوں تک ڈیجیٹلائز کر دیا, ایکسیس کیا کہ ان ون ٹچ یو کین ہیو اے اسکول ہائی اسکول ایٹ راجن پور, اینڈ ادر ٹچ یو کین ہیو این ایکسیس ٹو رحیم یار خان اسکول, اور ان کی جو ہے نا جی مانیٹرنگ اس ڈیجیٹلائزیشن کے اس پوائنٹ آف ویو سے ہوگی. تو وہ جو آر سی امریکہ کے ہمارے دوست ہیں نا جی, اور بنگلہ دیش رائل اور ایاز صاحب جو ہے نا جی انڈیا سے, وہ حیران ہو گئے کہ اسکول تک ڈیجیٹلائزیشن جو نا جی لے آئے ہیں.
تو اس میں انہوں نے انتک محنت ان کی جو ہے، ان کا نام ہے عامر سلیمی صاحب، وہ بھی بیوروکریٹ ہیں اس حساب سے، ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو روایتی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کوئی ہسٹری میں ایم اے کر لیتا ہے، کوئی اسلامیات میں کر لیتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں کرتا ہے، جبکہ جو موجودہ دور کی ریکوائرمنٹ ہے جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کریں لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے، کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی ہیں، کہ کچھ نہ کچھ آپ کو آنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کوشش بنیادی طور پہ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے میں نے آئیڈیا دیا تھا کہ وہ بی اے ان فیشن ڈیزائن یا بی اے ان ٹیکسٹائل مینجمنٹ، اسی طریقے سے میں نے انہیں کہا کہ صرف ڈگری جو ہے نا جی وہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتی ہیں جب تک آپ کے پاس ہنر نہ ہو، تو اگر ڈگری کے ساتھ اگر ہنر ہوگا آپ کا، تو اس میں ایک یہاں پہ چونکہ میں ایس ایم ای کا کنسلٹنٹ ہوں اور ٹرینر بھی ہوں، اور مختلف جو ہے نا جی جگہوں پہ وہ مجھے بھیجتے ہیں، مختلف چیمبرز پہ، جیسے سرگودا چیمبر میں بھی میں گیا، وہاں پہ بھی میں نے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ بھی، امپورٹ ایکسپورٹ پہ بھی کیا، اور فائنینسنگ پہ بھی کیا، اور مجھے مختلف یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں انٹرپرینورشپ کے لیے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ میں سیالکوٹ جو ہے نا جی، مجھے گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی ہے سیالکوٹ کی، وہاں پہ مجھے ایک دن کے لیے انٹرپرینورشپ کے لیے بھیجا گیا، تو میں نے وہاں پہ، میرے دوست ہیں فضل جیلانی ان کا نام ہے، وہ بھی جیلانی ہے، وہ ایرو ایشیا کے چیئرمین ہیں، اور وہ ان کی اپنی جو ہے نا جی وہ بزنس بھی ہے ایکسپورٹ کا، رائٹ نا۔ تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا فضل جیلانی بھائی آپ کے یہ بھائی آ رہا سیالکوٹ تو ایک دن کے لیے سیمینار کرنے، کہتا نہیں ایک دن پہلے آپ آؤ گے اور یہاں پہ آپ میرے گیسٹ ہاؤس میں رہو گے، ہے نا، اس کے بعد ہم گپ شپ لگائیں گے، پھر آپ جو ہے نا جی اگلے دن پڑھا کے پھر چلے جانا۔ تو ہم ایک دن پہلے گئے، تو پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جیلانی یہ جو سیالکوٹ کی جو بچیاں ہیں یہ کراچی یا لاہور کی بچیوں کی طرح فاسٹ نہیں ہیں، دے آر ناٹ دیٹ اوپن مائنڈیڈ یو نو اور اسٹوڈیس ہیں، یہ تو اپنا کھانا بھی کا کھانا ہونا تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے پوچھ کے ابو جی میں کھا لوں، امی جی کھا لوں، تو ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے نا جی وہ یہ سیکھیں۔ اس میں پھر میں نے کہا آپ بھی اپنا کنٹریبیوشن پہ ڈالیں، تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے کہ وائس میسیج جو ہے نا جی ریکارڈ کریں جو میں وہاں پہ یونیورسٹی میں چلاؤں گا، تو انہوں نے جو ہے نا جی فضل جیلانی صاحب نے وائس میسیج جو ہے نا جی ریکارڈ کیا اور ان کو کہا، یہ بڑا اچھی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سیالکوٹ جو ہے، آپ نے گفتگو کی ہے سیالکوٹ کے بارے میں، تو سیالکوٹ انڈسٹری کے بارے میں تو ہمارا بہت بڑا ایک ہب ہے ایک قسم کا، وہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو سرجیکل آئٹمز بنتے ہیں، وہاں پہ کھیلوں کے سامان بنتے ہیں، بے شمار چیزیں بنتی ہیں، تو اس کی ٹریننگ کا بھی کوئی، یہ سمیڈا والے بھی کچھ کرواتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی جی، سیالکوٹ تو ایک رول ماڈل ہے جی بالکل، ہماری، چونکہ میں مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں، بلکہ ان کی اکیڈمک کمیٹی کا بھی ممبر ہوں نا، تو اس میں ہماری، چونکہ وومن کو ہم نے امپاور کرنا ہے، تو اس میں ہماری کمیٹی کا جو چیئر پرسن ہے وہ ایک عظمیٰ کمال صاحب ہے نا، وہ بڑی وٹ یو کال اٹ انیشیٹو ہے اس میں، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختلف موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے، ریپیٹ کریں گے سوال آپ کا کیا ہے؟ جی جی، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ اتنی وہاں پہ جو ٹیکس، وہ جی ہاں سوری آپ یاد آ گئے، اس میں ایسا ہے کہ سیالکوٹ تو رول ماڈل ہے، اندازہ لگائیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نا، ہماری چونکہ ایکسپورٹ بوسٹ یہاں سے ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہے، تو ہمیں لاہور اپنا شپمنٹ کرنے کے لیے لے جانا پڑتا ہے، تو یہاں ہم ایئرپورٹ بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں صرف اجازت دے دیں، ہم اپنا ایئرپورٹ بنائیں گے، تو انہوں نے چیمبر آف کامرس جو ہے نا سیالکوٹ، انہوں نے اپنا جو ہے نا جی ایئرپورٹ بنایا، اور اس کے بعد جو ہے نا جی انہوں نے کہا جی ہم ایئر لائن بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جی ہمارے پاس تو اتنے فنڈز نہیں ہیں، اس کا جی آپ ہمیں صرف ایئر لائن لانچ کرنے کے لیے جو ہے نا جی ہمیں اجازت دیں، تو انہوں نے ایئر سیال جو ہے نا لانچ کی، اس کے بعد انہوں نے جو سیالکوٹ کی جو انفراسٹرکچر ہے، انہوں نے وہ چیمبر نے اپنی کنٹریبیوشن سے، یہ رول ماڈل ہے، اپنی کنٹریبیوشن سے نا جی وہ رول ماڈل کے طور پر انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کی۔ اچھا اس کی ایک اور مثال یہ ہے، جیسے سیالکوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں،
اس لحاظ سے سمیڈا کا میرا جو ہے نا جی ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا ایز اے کنسلٹنٹ، وہ Z9 ٹی وی چینل ہے ٹورنٹو کینیڈا کا، وہ 1 گھنٹے کا تھا. اس میں جو ہے نا جی میرے بارے میں بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں میں نے بنیادی طور پر جو ہے نا سمیڈا کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے بارے میں اوورسیز پاکستانی اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا، ہاں کہ کس طرح سے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا جی کریں گے یہاں پہ، اور کس طرح سے سمیڈا جو ہے نا جی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. مثال کے طور پر میں چونکہ یورو ایشیا فائنینشیل پالیسی فورم جو ملان اٹلی کا جو ہے نا ان کی بورڈ پہ ہوں، تو وہاں سے ان کے جو چیئر پرسن نے کہا کہ جیلانی ہمارے ایک کلائنٹ ہیں، وہ یہاں پہ حلال میٹ کا جو ہے نا جی وہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا جی ہمیں ایک فیزیبلٹی جو ہے نا جی وہ شیئر کریں. تو میں نے یہاں پہ سمیڈا کے بہت ساری ایس ایم ای کی فیزیبلٹیز ہیں. تو میں نے وہاں سے ایک فیزیبلٹی جو یہاں کے پروونشل چیف ہیں جاوید افضل صاحب، وہ بہت نائس پرسن ہے، کوآپریٹو. جب وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے اس وقت سے میری ان کے ساتھ اپریشیٹ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا مجھے یہاں سے سمیڈا کی اس سے ایک حلال میٹ کی فیزیبلٹی جو ہے نا جی وہ مجھے بھیجی. تو میں نے اس کو جو ہے نا جی اپڈیٹ کر کے اس کو لیرا میں کنورٹ کر کے اس کے نوک پلگ کر کے جو ہے نا جی وہ اس کی پوری کاسٹنگ کر کے اور اس کا سٹیپس جو ہے نا جی پروسیجر سٹیپ وائز وہ کر کے وہ میں نے وہاں پہ بھیجی. تو وہ انہوں نے وہاں پہ لوکل ایک جو ہے نا جی ان کے ساتھ شیئر کی. تو کہنے کا مطلب ہے سمیڈا میں میں نے اس انٹرویو میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہائیلی سبسیڈائز فیسلٹیز ہیں سمیڈا وہ کون کون سی ہے وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جو فری آف چارجز جو فیسلٹیز ہیں وہ بتائیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کیوری لینی ہے اسمال، اگر آیا کہ آپ ایک 150 ملین کا اینول سیلز وہ اسمال کیٹیگری میں آتا ہے، چاہے ڈسپلن کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اسمال انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہو. اور 800 ملین کا جو ہے نا جی وہ ٹرن اوور اینول وہ میڈیم میں آتا ہے یعنی ہے نا. ہاں تو اس میں جو ہے نا جی 90% بزنس جو ہے نا جی بیسیکلی ایس ایم ای فال کرتے ہیں. ایس ایم ای ایک ایسا ڈسپلن ہے کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہاں پہ 40% جو ہے نا جی 40% جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ایس ایم ای سے ہوتی ہے، اور 90% جو امپلائمنٹ ہے نا جی وہ ایس ایم ای سے ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے نا جی اگر ایگریکلچر کو نکال دیں تو جاب بھی وہ ایس ایم ای میں ہوتی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ٹیکسٹائل پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، فیصل آباد جو ہے وہ بہت بڑا یعنی مقام تھا جہاں سے ہم پوری دنیا میں ٹیکسٹائل پروڈکٹس بیچتے تھے، لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے اور لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں جا کے لگا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہارون بھائی اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہم انرجی کا بھی پرابلم شاید وہ بھی ہے. ہمارا ملک جو ہے نا اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جس میں انرجی از ون آف دی فیکٹرز جو نا. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں چونکہ یو ایم ٹی میں بھی جو ہے نا جی ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ اور بزنس اسٹڈیز کو پڑھاتا ہوں. تو اس میں جو ہے نا جی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سیمسٹر میں میں کسی کو ایز اے گیسٹ اسپیکر کے طور پر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے جو بلاؤں. تو اس منسٹری آف ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کے یاد ہوگا اس کے ایک فیڈرل سیکریٹری تھے، وہ بھی یہاں نیٹ ورک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آئے تھے. وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا جی اسلام آباد جب آنا ہے تو مجھ سے ضرور ملنا ہے یعنی ہے نا. وہ میرا خیال ہے وہ 12 کامن کے پتہ نہیں 13 کامن کے 14 کامن کے تھے، ان کو میں کامن سے یاد رکھتا ہوں رائٹ. تو بنگلہ دیش میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ منسٹری آف ٹیکسٹائل انڈسٹری فار سم ریزنز اور ادرز یا اسٹیریٹری میئرس کی سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے منسٹری آف کامرس میں جو ہے نا جی ابزارو کر لیے اور اس میں ڈائریکٹریٹ کے اندر جو ہے وہ بھر دیا. لیکن جب بنگلہ دیش میں جی ان کی جو منسٹری آف ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ انہوں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی آن دا اسپاٹ جو ہے نا جی پرائم منسٹر سے وہ ڈیسیجن لے کے جو ہے نا جی وہ اس پہ امپلیمنٹ. یہاں بیوروکریٹک وہ جو بیچ میں پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے. ہینڈی جو ہے نا جی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. ہاں اور ایک اور اچھی میں آپ کو بات بتاؤں بڑی زبردست، میں تو بڑا سے متاثر ہوا کہ وہاں پہ جو ہے نا جی انہوں نے کیا کیا، ان کے جو بیگرز تھے نا بیگرز یعنی ہے نا جیسے یہاں پہ 24 کروڑ میں سے میرا خیال ہے 3 کروڑ بیگرز ہیں، زیادہ ہی ہوں گے اور کروڑوں روپے وہ جمع کرتے ہیں. ہاں اور وہ جو ہے اربوں روپے بلکہ. اچھا تو بنگلہ دیش نے کیا کیا، بنگلہ دیش ان بیگرز کو چینلائز کیا
وہ چینلائز کر کے انہوں نے کہا کہ نو بیگنگ، آپ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں، ہم آپ کو جو آپ کی نیڈ کو پورا کریں گی. تو انہوں نے کاٹیج انڈسٹری میں بیگرز کو جو چینلائز کر کے جو ہے نا جی ان کو پروڈکٹیو بنایا، اور پروڈکٹیو بنانے کے بعد ان کا جو ہے نا کنٹریبیوشن جو ہے نا ان کی جی ڈی پی میں آ گیا. اور ہمارے یہاں بیگرز جو ہے نا جی وہ سارا ویسٹ جاتا ہے بہت زیادہ، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا کنورٹ کیا اس کو. یہ مجھے بتائیے، یہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے انویسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہو اور ایسا ماحول ہو کہ وہ اس کو یقین ہو کہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس میں اس کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کی یعنی یہ بھی ہوگی کہ اس میں کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے یا سیفٹی بھی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو گروتھ ہوتی ہے نا جی، یہ انکنسسٹنسی ہوتی ہے. یعنی جو آپ کے جتنے بھی معاشی اقدامات ہیں، اگر اس میں اسٹیبلٹی رہے تو یہ ان ملٹیپلز میں کنورٹ ہوتی ہے. اچھا جیلانی صاحب، یہ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ جی وہ بتا دیجیے آپ. ہاں، وہ میں پڑھتا نہیں ہوں، میں زبانی نٹ شل میں ہمارے نوجوان نوجوانوں کے پوائنٹ آف ویو سے. ہاں، یہاں پہ میں سول سروس اکیڈمی میں گیا، وہاں پہ پرانے ڈی جی تھے، تو وہاں پہ وہ جو ایک تو کامن ٹریننگ پروگرام ہے اور ایک ایس ٹی پی ہے، اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہے. ان سے مجھے یاد نہیں ڈی جی صاحب نے پوچھا یا وہ ایس ٹی پی کے ڈائریکٹر نے پوچھا کہ جیلانی صاحب ایک میں بات پوچھوں. میں نے کہا جی پوچھیں. کہتے ہیں آپ نیپا بھی رہے ہیں، آپ سینئرز جنرل مینیجرز کو بھی پڑھایا ہے، وہ یا ریٹائر ہو گئے ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں، لیکن یو لک ویری ینگ. تو میں نے انہیں لائٹر نوٹ نے کہا کہ میں کہا آپ نے نظر لگانی ہے. کہتا نہیں میں نے کہا میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھیوری کی پریکٹس کرتا ہوں. آپ پیغام بتا رہے ہیں؟ ہاں، وہی میں بتا رہا ہوں. تو وہ کیسا اس کو روشنی والا ہے. میں نے کہا آئی کل نگیٹیوٹی میں، مطلب میں جو کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو میں اس کو فارگیو کر دیتا ہوں. میں کہ اس کی مثال یہ، اور یہ میں یوتھ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ سانپ جو ہے نا جی وہ گزر رہا تھا تو اس کی آری کے ساتھ جو ہے نا اس کا ٹکراؤ ہوا تو اس کا خراش آئے تو سانپ کو غصہ آیا، اس نے آری کو جکڑ لیا. جو جکڑتا جاتا تھا تو وہ کٹتا جاتا تھا. تو نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ وہ سانپ ہے، اور آری جو ہے نا جی وہ نیگیٹیوٹی کو کاٹتی ہے نا. تو اگر آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو کاٹیں گے اور آپ اپنے اللہ پہ چھوڑیں گے اور نہیں کریں گے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور بہت سارے اس میں سب. تو میں یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ درگزر فرمائیں، اپنا موٹیویٹ کریں، اپنے کام پہ دھیان کریں اور معاف کرنے کی جو ہے نا ریت ڈالیں. جی بہت اچھے. خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی جناب غلام جیلانی صاحب کی. انہوں نے بہت سی معلومات شیئر کی ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے گائیڈنس دی ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.